ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندے ہی اساڑے ملک پاکستان دے اندر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال پروگراماں دا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاندا ہے اور مختلف قسم دے علماء، مقررین، واعظین، خطباء، مشائخ وہ اپنے اپنے انداز دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دے مختلف پہلوؤں تے گفتگو کر دیں اور عوام دا فائدہ اے ہوندا ہے کہ رسول اللہ دی سیرت دے متعلق سن کے انہاں دے اندر عمل دا شوق پیدا ہوندا ہے اور پھر اللہ پاک قسمت والے انو عمل دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ اس واسطے جہرا بھی سیرت دا موضوع ہوئے یا کوئی بھی موضوع ہوئے، کوئی واعظ یا مقرر یا خطیب یا کوئی مدرس اگر وہ خطاب کرن لگے تو اس وقت سنن والا دی نیت یہ ہوئے کہ میں سن کے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، سن کے عمل کرنا ہے۔ اصل گل بھائیو عمل دی ہے، عمل نہیں کیتا چھڑا علم حاصل کیتا ہے تو وہ علم وبال بن سکتا ہے بندے واسطے، الٹا مصیبت بن سکتی ہے۔ اس واسطے سنو تے بات عمل کرو، بس یہ ساڈے ذمہ فرض ہے، ضروری ہے۔ سیرت اس دا معنی کی ہے، پہلے گل یہ سمجھنی ہے۔ سارا یسیر سیرن و مسیرن اس دا مطلب ہوندا ہے چلن دا طریقہ، زندگی گزارن دا طریقہ۔ سمجھ آئی گل دے؟ سیرت دا معنی زندگی گزارن دا طریقہ، ذرا بولو، زندگی گزارن دا طریقہ۔ رسول اللہ دی سیرت یا سیرت النبی اس دا مطلب اے ہو سی بھئی رسول اللہ دی زندگی گزارن دا طریقہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے کہ میرے بندو سن لو، میرے محمد الرسول اللہ دے نقش قدم تے چلو، اس واسطے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے ایک ماڈل تے نمونہ ہے۔ کوئی بندہ میرے نبی نو دیکھ کے اس دے مطابق زندگی چا گزارے، اس دی بخشش دا اعلان اللہ کر دیتا ہے۔ سیرت دا معنی ہے طریقہ زندگی گزارن دا، تے زندگی اللہ دے پاک پیغمبر دی کافی ساری ہے۔ زندگی مبارکہ تقریباً 63 سالہ زندگی، او دے وچوں 23 سالہ نبوت والی زندگی۔ ہن 23 سال دے اندر بڑیاں چیزاں درپیش آئیاں، شادیاں بھی کیتیاں، فوتگیاں بھی ہوئیاں، فوتگیاں بھگتائیاں، اس تو بعد اپنے گھر والا دا معاملہ، کاروبار دا معاملہ، صحابہ دا معاملہ، کافراں نال معاملہ، سفر دا معاملہ، حضر دا معاملہ، بیماری دا معاملہ، صحت دا معاملہ، اخلاق دا معاملہ، بہت سارا وسیع موضوع ہے سیرت دا۔ بھئی اللہ دے نبی جس وقت
شادی کیتی تا اس وقت کنجے کر کے کیتی، اے سیرت سارے سامنے بیان کیتی جائے، سانو پتہ چلے اللہ دے نبی نے فوتگیاں بھگتائیاں تا کنجے بھگتائیاں، اساں وی انجے بھگتائیے۔ اے سیرت اللہ دے نبی نے گھر دے اندر رہ کے گھر والیاں نال کنجے معاملہ کیتا، اے گھر دی سیرت ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنے شاگرداں نال معاملہ صحابہ نال کنج دا کیتا، اے بھی انہاں دی سیرت ہے۔ انجے ہر سیرت دے مختلف پہلو ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت بیان کردا رہے بندہ مک جائے گا، سیرت نبی ختم نہیں ہوگی۔ تے ہن جمعہ دی نشست اے دے اندر ایک محفل دے اندر کوئی سیرت دا ایک ادھا پہلو اس نو بندہ ٹچ کر سکتا ہے، یا دو چار پہلو انہاں نو بندہ ہلکا ہلکا ٹچ کر سکتا ہے، بھائی اس موقع تے انجان، اس موقع تے انجان، اس موقع تے انجان۔ اسی طرح میں بھی کوشش کردا کہ چند چیزاں، چار چیزاں تواڈے سامنے اپنے نبی دی سیرت دیاں رکھاں، تاکہ سانو پتہ چلے بھئی اے چار جڑے موقع ہن ذکر کیتے جا رہے ہیں، انہاں موقعاں تے رسول اللہ دا طریقہ کار کے آئی، کیونکہ سیرت دا مہینہ ہے، سیرت بیان کرن دا مہینہ ہے، تو اس واسطے سانو سیرت دا پتہ چلے، لگنا چاہیے نا پتہ ہے جی۔ اللہ نے قرآن دے اندر 8واں پارہ ہے اور سورت انعام دا آخری رکوع ہے، اتھے اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے میرے پاک پیغمبر انہوں اعلان کر کے مسئلہ سمجھا دے، اپنی سیرت دے چند پہلو انہاں لوگوں سمجھا دے۔ اور گل میرے بھائیو یاد رکھنی ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے کوئی بھی ضروری تے اہم گل قرآن دے اندر کرنی ہوئے، اللہ پاک کل دے لفظ تو سٹارٹ کر دے۔ کل دا معنی ہوندا ہے میرا پیغمبر تساں انہاں لوگاں نو اے گل دساؤ، حالانکہ قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ رب العزت اپنے بندیاں نو کوئی بھی حکم صادر فرما دین، بندے سن لین دین تے عمل کر دین، لیکن کوئی زیادہ ضروری تے اہم گل ہوئے اللہ فرما دینے میرے پیغمبر ہن تساں اعلان کرو تاکہ دنیا والا نو پتہ لگے کہ اتنی ضروری گل ہے، اللہ بھی آکھ رہے ہے تے اللہ دا نبی بھی آکھ رہے ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن دے اندر کل اسے جگہ تے آندا ہے، اور جنہیں قرآن دے اندر آیا ہے قل هو اللہ احد، اے بڑی ضروری تے بڑی اہم گل ہے۔ کائنات نے بنن دا، کائنات نو بڑھاون دا مقصد ہی توحید دا معاملہ ہے، اسے توحید واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اور اسے توحید واسطے اللہ نے کائنات سجائی ہے، اسے واسطے اللہ نے اے مسئلہ بیان کرنا شروع کیتا ہے تے فرمایا کل اے میرا پاک پیغمبر تساں اعلان کرو۔ ایک اور گل بھی تے توجہ نال سنو، توجہ ہے نا آپ کی، توجہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تساں سن دے راندے ہو سو بعض دفعہ کوئی ٹیلی ویژن تے یا کسی چیز دے اندر یا کسی خطاب دے اندر کوئی نہ کوئی علامہ یا مولانا یا شیخ یا مقرر یا مقرر یا خطیب اے گل تانوں آکھدا ہویا نظر آونا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر اللہ دے نبی نو پیدا نہ کیتا جاندا تا اے دنیا پیدا نہ کیتی گئی ہوندی، اگر نبی نو پیدا نہ کیتا جاندا تے اے دنیا نہ ہوندی۔ نبی پیدا ہوئے تے نبی واسطے دنیا پیدا ہوئی ہے، نبی دی وجہ تو پیدا ہوئی ہے۔ وجہ کائنات رسول اللہ نو لوگ آ دینے اور روایت پیش کر دینے لولا کلمہ
خلقت الافلاق. یاد رکھو بھائیو اللہ دی قسم اے روایت موضوع ہے، اے دی کوئی اصل کوئی نہیں. اللہ دے قرآن دی گل حقیقی گل ہے. سن دے رہاں دے ہو نا، لوگ آدھے نے یار نبی نہ ہوندا تے دنیا نہ ہوندی. اللہ نے قرآن دے اندر سورت تغابن 28واں پارا آخری آیت ہے، او دے اندر اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. توجہ کر میرے بھائیوں، تانوں لوگ یہ گل آدھے ہوئے تے نظر آندے ہونے نے کہ یار وجہ کائنات محمد رسول اللہ ہے، لیکن سراسر قرآن دے خلاف گل ہے. اللہ دا قرآن دس رہے ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ کرو میرے بھائیوں، اللہ دا واسطہ ہے، بڑی پوائنٹ والی گل تانوں پیا دسدا. اللہ پاک فرمایا اللہ الذی ذات الذی خلق 7 سماوات. اللہ او ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے. عجیب آسمان بنائے، عجیب آسمان بنائے. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور دنیا دے انجینئر اور دنیا دے بڑے بڑے پڑھے لکھے تے بڑے کاریگر تے استاد تے مکینک اگر کوئی چھوٹی جئی چھت کھڑی کرن لگن اس واسطے انہاں نوں ستون تے پلر انہاں نوں دیواراں تے سپورٹاں چاہیدیاں ہوندیاں نے. پر مالک کائنات نے کائنات دی قدرت نو دیکھو میرے بھائیو. اللہ فرمایا بغیر عمد ترونہ اسا آسمان نو کھڑا کیتا ہے، لکھاں سال گزر گئے بغیر ستونہ دے چھت کھڑی ہے. حل ترا من فطور. او دیکھن والے اے دسا اے دے اندر تینوں کمزوری کوئی نظر آندی ہے یا کوئی نہ؟ لکھاں سال گزر گئے اے دا رنگ بھی تبدیل نہیں ہویا، کوئی سائیڈ بھی دی جھکی کوئی نہیں، کوئی دراڑا کوئی نہیں آئیاں. اے سب کچھ کرن والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. اور وجہ کائنات میرے محمد نو آکھن والے ہو اللہ الذی خلق 7 سماوات. اللہ نے 7 آسمان بنائے. تانوں تے ایک پیا نظر آندا ہے، اتھوں لے کے آسمان تک میرے نبی نے فرمایا 500 سال بندہ سفر کردہ رہے تاں پہلے آسمان تے پہنچے گا. کتنا سفر؟ 500 سال. وقت او دے ہوتے اگلے آسمان دا بھی 500 سال دا فاصلہ، اس تو ہوتے دا بھی 500 سال. 7 آسمانہ دا پس دے اندر فاصلہ 500 سالان دا فاصلہ. اے فاصلہ 500 سال دا میرے بھائیو. لیکن کمال دیکھو، اللہ دیاں قدرتاں دیکھو، اللہ دی جلال تے اللہ دی عظمت دیکھو. اپنے محمد الرسول اللہ نو اپنے گھر اٹھایا، بیت اللہ دے نال حتیم دے اندر لیٹایا، اتھوں اٹھایا بیت المقدس تک پہنچایا.
پہنچایا، بیت المقدس تو اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، 7 آسماناں تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، او دے اتے اللہ دی جتنی مرضی آئی اتنے تک اپنے نبی نو پہنچایا، بعد واپس کیتا اتنے تھوڑے ٹائم دے اندر او جیری کنڈی جان دے وقت ہلدی پئی آئی واپس آ گئے، کنڈی انجے پئی ہلدی ہے۔ یہ اللہ دیاں قدرتاں نا، یہ اللہ دیاں قدرتاں میرے بھائیو، اس واسطے اللہ دی قدرت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا، اللہ دی طاقت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ اللہ فرمائے اللہ الذی خلق 7 سماوات، او تواڈا رب ہے جس نے 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اس اللہ نے آسمانہ دی طرح 7 زمینہ بنائیاں، اسانو تے ایک پئی نظر آن دیئے، اسان تا ایک ویکھ دے آتے یار ایک کوئی زمین ہے، اللہ دی قسم ہے تیری میری نظر غلط ہو سکتی ہے، اللہ دا قرآن غلط، بولو بولو اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن آکے ہے 7 زمینہ ہے نا ساڑا ایمان ہے، کیوں؟ پہلے پارے دے اندر اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور لوگوں ایمان والا دی نشانی یہ ہے انہوں نظر آوے تے چاہے نظر نہ آوے، او اللہ تے اللہ دے رسول دی گلتے بغیر دیکھے ایمان لے آندے نے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ 7 زمینہ بنائیاں، 7 آسمان بنائے، پھر فرمایا یتنزل الامر بینہن، او کائنات والو، بڑا اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، توجہ کریں، او کائنات والو، ان زمینہ تے آسمانہ دے اندر ایک اکیلے اللہ دا آرڈر چل دے اور کہیں دا آرڈر نہیں چل دا، ایک کو اللہ دا آرڈر چل دے بس، یتنزل الامر بینہن، ایک اللہ دا آرڈر انہاں دے اندر چل دے، او اللہ دے آرڈر دیاں پابندن، زمین ہوئے یا آسمان ہوئے یا دیگر کوئی بھی مخلوق ہوئے، اللہ نے 7ویں پارے دے اندر فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، او دے علم تے اجازت تو بغیر کہیں درخت تو پتہ بھی نہیں گر سکدا، ہے نہیں مانو، او دے قبضہ قدرت دے اندر سب کچھ ہے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جیرا لوگ آدین کہ کائنات بنائی نبی واسطے گئی ہے، اللہ نے او دا رد کر کے فرمایا ہے یتنزل الامر بینہن، اے زمین آسمانہ دے اندر اکیلا اللہ دا آرڈر چل دے اور کہیں دا آرڈر، یار تصدیق تو کرو، تقریر میں پہ کرتا تصدیق کرے سو، اللہ اکبر۔ یاد رکھو جنہیں تقریر کرن والے نو ثواب ملدا ہے، تصدیق کرن والے نو انہیں ثواب ملدا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ دعا مانگدا ہے یا اللہ سن سارا نو صحت دے، تساں آدھو آمین، ادھا کے مطلب ہے تساں بھی سمجھو اوہ دعا پہ مانگدے ہو، ٹھیک ہے؟ انہیں ایک بندہ بیان پہ کریں دے تساں آدھو بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے، بالکل، تو ادھا مطلب ہے تساں بھی ان جیار دا بیان دا ثواب حاصل پہ کریں دے ہو، ٹھیک ہے جی؟ کرے سنو انشاءاللہ۔ اے جمعے دی محفل، مسجد دا ماحول اور جمعے دا باوضو ماحول، اے دے اندر ڈھیروں نیکیاں کما کے لے جاؤ بھائی۔ حقیقت ہے دنیا تے دا سانو احساس بعض دفعہ نہیں ہوندا، خیال نہیں ہوندا بھئی یار ایڈا وڈا کیڑا کام ہے جے جمعہ پڑھا، نہیں، اے دی قدر اس وقت پونی ہے جے لے اساں 7 فٹ زمین وچ وساں تھے، اتھے پتہ لگنا ہے بھئی یار اے جیرے چند لمحات اساں بہ کے قرآن و سنت دی گل سنی آئی و تصدیق تے تائید چکیتی آئی، آج اس دا بدلہ سانو اللہ کتنا بڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کرے سنیں انشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والو لتعلموا ان اللہ
علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ او توجہ نال میرے بھائیو مسئلہ پہ سمجھیں نا، اساں سن دے ہاں جو کائنات بناون دی وجہ آمنا دلال ہے، اللہ دا قرآن دے او میں تانوں وجہ دساں کائنات بناون دی وجہ کے رہی ہے لتعلمو، اے زمین آسمانہ نو بناون دی وجہ ہے کہ تانوں پتہ چل جائے، کائنات والا نو پتہ چل جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے تے طاقت تے قدرت چل دیے تے کہہ دی، اے ہی اصل وجہ کائنات بناون دی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اپنے موضوع تے ہو اللہ دے پاک پیغمبر بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زبان محمد تو یہ اعلان کروایا ہے اور اللہ دے نبی نے وہ تو اعلان کیتا ہے۔ اللہ دے نبی دی سیرت دے 4 پہلو میں تمہارے سامنے ذکر کریندا پیا۔ پہلا پہلو کہہ رہا ہے، اللہ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر ان صلاتی، او لوگو میری نماز، میری جسمانی عبادات، سارا کچھ جتنی بھی جسمانی عبادات میں کردہ کسی اور نو خوش کرن واسطے نہیں، صرف اللہ واسطے کردہ۔ نماز بندہ پڑھے، سجدہ کرے، رکوع کرے، قیام کرے، او بندہ صرف اللہ واسطے کرے کہ اور نو دکھاونا مقصد نہ ہوئے۔ اور میرے بھائیو یہ ساڑھے نبی دی سیرت ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور پڑھے بھی اللہ واسطے۔ جیرا بندہ نماز نہیں پڑھدا، اللہ دا سجدہ نہیں کردا، اللہ دے اگے جھکن واسطے تیار نہیں ہوندا، توجہ نال میریاں چند گلنا سونے میرے بھائیو۔ پہلی گل تے ہے پیغمبر دی سیرت دے خلاف پیا کر دے، سیرت النبی دا موضوع ہے نا، پیغمبر دی سیرت دے خلاف پیا کر دے۔ میرے محمد دی سیرت نماز پڑھنا اور جیرا نہیں پیا پڑھدا اپنے آپ نو عاشق رسول دا کھواوے، اللہ دے کاغذاں دے اندر ہے بندہ اللہ دے نبی دا بہت بڑا گستاخ تے بے ادب ہے۔ کیوں کہ نبی والی سیرت اختیار نہیں کی تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ توجہ نال سن میرے بھائیو، اساں چھوٹی چھوٹیاں گلاں تو نمازاں چھوڑ دینے آ، شادیاں دے موقع آئے نمازاں قضا ہو گئیاں، کوئی فوتگی تے حادثہ ہو گیا نمازاں قضا ہو گئیاں، کوئی اور کوئی خوشی غمی دا موقع ہے نمازاں قضا ہو گئیاں، پرواہ کوئی نہیں۔ میچ پہ دے دیاں تے نمازاں چلیاں گئیاں، فوت ہو گئیاں، ڈرامے تے موویاں تے فلماں ویکھ رہے ہاں، نمازاں دی پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ جان بوجھ کے نماز چا قضا کرے، سن لو لوگو او بندہ اسلام تو فارغ ہو کے کافر ہو ویندا ہے۔ بھائیو جیرا بندہ عاشق رسول ہے، نبی دا محب ہے، او دا سجدہ قضا نہیں ہو سکدا۔ اے سیرت النبی ہے نا، تے سجدہ کہندا سجدہ صرف اللہ دا، اور کہندا نا کسی جھنڈی تے، مزار تے، کبے تے، بدھ دے سامنے، گاں دے سامنے، گھوڑے دے سامنے، چند دے سامنے، کسے چیز دے سامنے سجدہ کوئی نہیں، سجدہ صرف اللہ دا حق کے، اس پیشانی بنائیے تے جھک سی بھی اللہ دے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو جیرا بندہ نماز قضا چا کریں دے، نبی دی سیرت دے خلاف، نبی دے حکم دے مطابق وہ بندہ کافر ہوئندہ ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ساڑے ایمان دا جز ہے۔ انہیں ہو میرے نبی نے فرمایا لا
युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाओ तबिअल लिमा जितु बिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व मालिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। ओ बंदो लोगो सुन लो, उस वक़्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माल ना लो, अपने बीवी बच्चा ना लो, अपने अहलो अयाल ना लो, ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत ना करे, वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और याद रखो भाइयों, मेरी मारूज़ात तवज्जो से सुनो, अज अल्लाह दे नबी दी मोहब्बत पिछे रह वेंदी है, माल दी, औलाद दी, वालिदैन दी, रिश्तेदारां दी मोहब्बत अगे आ वेंदी है। इ'यां गल है ना। ते असां हाँ भी बड़े धड़ल्ले वाले मोमिन, बड़े मजबूत मोमिन आ। असां सच्चे या नबी सच्चा? बोलो बोलो, कौन सच्चा? नबी सच्चा। नबी सोना फरमांदा है कि जेरा बंदा अपनी औलाद नालो, माल नालो, वालिदैन नालो ज्यादा मुहम्मद नाल मोहब्बत ना करे, वो पक्का कामिल मोमिन नहीं। असां दे असां मोमिन आ बात भी। तो अल्लाह दा नबी सच्चा है, असां झूठे आ, असां दावां दे अंदर झूठे आ। इस वास्ते याद रखो, ए सिर्फ असां ये समझो या बे इश्क रसूल बे चंद झंडियां लाओ चा, लाइटिंग ते डेकोरेशन करो चा, मत्थे ते पट्टी बन के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी सोना से कहा के गया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बात ज़हन में रखो जरा, बात नबी पाक के सिखाया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओए आखो मत नसीब थी वने, हाँ हुन तक सो आखो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उच्चा आखो यार, मैं अखवेंदा पिया। और इस नीयत नाल आखो, या अल्लाह असानू भी एहराम बन के ते इया जुमले नसीब फरमा। है हुन आखो शौक नाल, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह जैं जैं आखे उन्हां सारा नू नसीब फरमा, जै नहीं आखा या अल्लाह उन्होंने नसीब फरमा। सारा दिल खुला है, सारा कण दुआ करनी चाहिए ना जी। हाँ, ये बहुत बड़ी सादत है, बड़ी किस्मत की गल है कि बंदा ये तो एहराम बन के ते नारे मरेंदा आने है लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अच्छा ये तो आई ना शरीयत का नारा, दीन का नारा। भाई तुसां जिस वक़्त अल्लाह वास्ते टुरो ते दीवाना वार तुहारे मुँह चो लब्बैक लब्बैक दी सदावां आवन, ते ओदे मुकाबले दे अंदर बातिल कुव्वतां ने केड़ी साजिश कीती है, जरा सोचो गौर करो। हाँ केड़ी साजिश कीती है कि उस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दे मुकाबले दे अंदर नवा नारा खड़ा है। हाय हाय, मेरे नबी ने क्या फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। जेरा बंदा मेरे इस दीन दे अंदर, जेरा दीन मैं मुकम्मल करके जा रहा जिस दे विच हुण वादा घाटा नहीं हो सकता, उस वादे घाटे तो पाक दीन दे अंदर अगर कोई बंदा नवा इजाफा ते नवा एडिशन करेंदा है, सुन लो फहुआ रद्दुन। मुफस्सिरीन ने लिखा है फहुआ मरदूदुन, ओ कम ही मरदूद है, करन वाला ही मरदूद है। हुण दसो नबी दा नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और अज दा नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकाबले च नारा है कि नहीं? और एडे धड़ल्ले नाल तकरीरां दे अंदर लब्बैक 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 दे नाल दीवाने हो वेंदे ने। शैतान पट्टी पढ़ेंदा है ना। हुण इन्हां को आखो भई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आखो, उडे मौत पोसी, उडे नहीं शैतान आकण देंदा। तो ए सीरतुन नबी दे खिलाफ गल है, समझ आइए? कड़वी बातें तो नहीं हो गई? आप नाराज बैठे हैं, पता नहीं क्यों यार, बोल नहीं रहे, ताईद तो करो ना। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान तो ऐलान कराया,
اے میرا پاک پیغمبر آکھ دے ان صلاتی، اور جرا میں سجدہ تے قیام تے رکوع کرنا ہے کہ واسطے اللہ دی رضا واسطے۔ پہلی گل تے ہے کہ مسلمان تے موحد نماز نہیں چھوڑ سکدا، جے اگر چھوڑ دے وے جان بوجھ کے تے میرے نبی نے فرمایا او بندہ اسلام تو خارج ہو ویندا ہے۔ وہ تو اس دے بعد دوسری گل یہ ہے جے اگر مثال دے طور تے ایک بندہ موحد ہے او آ کے اللہ دے گھر دے اندر یا کسے مسلح جائے نماز دے اتے جا کے نماز دی نیت بدد ہے، اس وقت او دے دل دی تمنا ہوندی ہے یار میرا اللہ راضی ہو ونجے، میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ او جن ایک موقع تے حدیث سناواں چا ٹائم اجے آدھا گھنٹہ رہندا ہے، توجہ نہ سننی ہے۔ اللہ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوین حضرت عمر فرماندے نے ایک موقع تے اسا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھے اسے، ایک بندہ آیا ہے شدید بیاض، او دے کپڑے چنگے سفید تے ستھرے کپڑے ہیں اور او دے وال بھی بڑے کالے تے بالکل صاف ستھرا فریش حالت دے اندر۔ اسا دیکھ کے حیران ہو گئے یار مقامی بندہ بھی نہیں جو نالو غسل کر کے کپڑے چینج کر کے آیا ہوئے، ایڈا کوئی ترقی یافتہ دور بھی کوئی نہیں کہ اللہ اتے حمام ہونا یا کوئی واش روم وغیرہ اس قسم دے ہونا۔ پرانا دور آئی اس وقت کوئی سفر تو آوے آتے پتہ لگ ویندا ہے او جو تے سفر دے آثار ہوندے ہیں۔ اللہ حضرت عمر فرماندے نے اسا بندے نو ڈٹھا ہے بڑے سونے کپڑا والا، بڑے صاف ستھرے چہرے والا، بڑے سونے والا اسا نے ڈٹھا ہے اس نو، او سامنے آئے آ کے آدھے السلام علیکم، یا اللہ دے پاک پیغمبر تو اڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں من سلام کیتے اگے آونا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا اساں راستہ چا اس نو دیتا ہے او وددا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے بالکل سامنے آ کے گھٹنا دے بال اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھ گیا ہے، گوڑیاں نال محمد دے گوڑے قریب ہو گئے، اتنا قریب آ گیا ہے۔ بعض روایت دے اندر آندا ہے اس اپنے ہاتھ محمد کریم دے گوڑیاں تے چا رکھے، اتنا قریب آ گیا کہ اپنے ہاتھ نبی پاک دے گولے مبارکہ تے چا رکھے اور آکھن لگا یا رسول اللہ میں تواڈے کول چند سوال کرنے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پوچھو کیرے سوال ہیں؟ وہ آکھن لگا یا رسول اللہ پہلا میرا سوال ہے مل ایمان، دوسرا سوال ہے مل احسان، اور تیسرا سوال ہے متسا، کیا معنی ہے نا دا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کے رشے ہوندی ہے، اور دوسرا سوال ہے نیکی کے رشے ہوندی ہے، اور تیسرا سوال ہے قیامت کدا آونی ہے۔ اے طرح سوال میں تمہارے کول پوچھنا آیا یا رسول اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں ہر سوال دا جواب دیتا ہے، لیکن جمعے دی محفل ہے میں تانوں ایک گل دا جواب سنانا، ٹھیک ہے؟ ایک دا کافی ہے یار کہیں پاسی نو بول دے یار، ایک دا کافی ہے؟ ترے سوالاں جو ایک دا جواب سناواں، تریاں دا سناواں، چلو مختصر جا سنو۔ پہلا سوال ہے مل ایمان یا رسول اللہ، اے جو سایہ ایمان 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 کیری شے ہوندی ہے؟ ایمان دی ڈیفینیشن تے ایمان نو ذرا ایکسپلین کرو، ایمان دی وضاحت کرو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے وضاحت کی تھی، فرمایا ہے ایمان کیری شے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ او سوال کرنے والے ایمان ہے کہ تو دل ہو کے اس گل دی گواہی دے دے کہ سب کچھ کرن دھرن والی ذات اکیلے اللہ دی ہے، اور وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور ایمان اے ہے کہ تو دل نال گواہی دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے آخری تے سچے رسول ہیں، انہاں تو بعد کوئی نواں نبی
بولو بولو نواں نبی نہیں آ سکتا، سارا ختم نبوت ایمان ہے۔ اچھا یا رسول اللہ دوسرا سوال اللہ دے نبی نے فرمایا کیڑا سوال؟ آکھے جی مل احسان نیکی کیڑی شے ہوندی ہے؟ یہ گل میں تانوں اس حدیث دی سناونی آئی۔ او مسلمانوں نماز پڑھن دے وقت ایک خیال کیتا کرو کہ نماز نیکی والا عمل ہے اور میں کنجے کر کے کرنا ہے۔ اللہ دے نبی دے کول پوچھدا ہے یا رسول اللہ نیکی کیڑی شے ہوندی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نیکی یہ ہے تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ او لوگ او سوال کرنے والے نیکی ہے جس وقت تو نماز کھڑا ہوئے یا کوئی بھی نیکی دا عمل کرن لگے تیرے دل دے اندر خیال ہوئے اللہ میرے سامنے کھڑے اور میری نظر اللہ تے ہے، اللہ نو میں دیکھ رہا ہن میں عبادت پیا کردا، جیڑا بندہ انجے کر کے عمل کرے اس نو نیکی آکھا جاندا ہے۔ سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ اور فرمایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر اے مقام ہے اعلیٰ کہ تو آکھے نا میں اللہ نو دے دا پیا، اللہ میرے سامنے ہے تو میں عبادت پیا کریں نا، اے ہے اتلا درجہ۔ اس نالو و دوسرا درجہ او اے ہے وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ و تیرے دل وچ کم از کم اے خیال ہوئے کہ اللہ نو میں تا نہیں دے دا پیا لیکن میں اللہ دے سامنے کھڑا تے اللہ میں نو دیکھ رہے ہے، اے درجہ کم از کم ہوئے۔ اگر ایو جی نماز حاصل ہو گئی ہے یاد رکھو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، سمجھ آئی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جس واسطے تو اوکھا نہیں ہوندا، اللہ دی قسم یاد رکھ جس وقت تینوں یہ مقام حاصل ہو گیا وہ تو اللہ دے سامنے جھکن واسطے ہر وقت تیار ہوئے سی۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ اے پہلی چیز ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا پہلا پہلو کہ نماز بندہ نہیں چھوڑ سکدا۔ اساں جتنی بیٹھے ہیں اساں دعویٰ ہے اسانوں اپنے نبی دے نال محبت ہے دعویٰ ہے سچے دل نال آدے پہ ہو نا، ٹھیک ہے؟ ہن اللہ دا واسطہ ہے جے دعویٰ ہے وقت کٹ ونجیا ہے نماز کی نہیں چھوڑنی۔ نبی دی سیرت دا مین پہلو نماز، ٹھیک ہے؟ رات ہوئے یا دن ہوئے، سفر چوو یا حضر چوو، بیمار ہو یا درست ہو، جیرے بھی حالت دے اندر ہو وہ سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آخری لمحات زندگی مبارکہ دے تو اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے دو گلاں ارشاد فرمائیاں، فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ اے فرمائیاں دو گلاں، او میرے صحابہ او میرے امتیو میری آخری وصیت نے نماز کے نہیں چھوڑنی، نماز کے بھی نہیں چھوڑنی۔ اچھا قرآن نے ایک دعویٰ کیتا ہے کیرا 21ویں پارے دی پہلی آیت او دے اندر ہے اقیم الصلاۃ، پہلی آیت دے درمیان جو میں پڑھدا پیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ توجہ کر او نمازیا سنو، یا تا قرآن سچا ہے یا میں سچا، توجہ کر، یا قرآن سچا یا تسا سچے۔ قرآن آدھا ہے تیرا نماز پڑھے وہ برائی دے نیڑے تے ہون اساڈی کی حالت ہے، نمازیاں دی کے حالت ہے۔ نماز بھی پڑھ دیں دھوکہ بھی دیں دیں، نماز بھی پڑھ دیں غلط کام بھی کر دیں، نماز بھی پڑھ دیں حرام ہی کھان دیں، نماز بھی پڑھ دیں اپنے بہنہ دا ابے علی وراثت جو حق ہی کھا ویں دیں، نماز ہی پڑھدا پیا ہے تے دیگر غلط کام ہی کریندا پیا ہے۔ ایماندار دی گل ہے قرآن سچا ہے، منیندے ہو نا؟ قرآن وچ شک تے میرے عمل وچ کمزوری ہے،
اے عمل تیرا میرا اتنا کمزور ہے کہ جیرا تینوں مینوں نماز سانو برائی تو نہیں پہ روکیندی، مطلب یہ ہویا سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اج ہر بندہ توجہ نال سنو، اج ہر بندہ اصلاح دے چکر چے، لیکن اپنی نہیں دوسرے دی۔ ابا اپنی اولاد تے اکھے سی اصلاح ہوئے، ابے دی اپنی اصلاح ہونی چاہیے نا، او دے اندر بھی تو کوئی کمزوری ہو سی۔ استاد دے او شاگرداں دی اصلاح کرن دے چکر وچ ہے، او دی استاد دی اپنی اصلاح کوئی نہیں۔ مرشد ہے او دی اپنی اصلاح کوئی نہیں تے مریداں دی اصلاح دی چکر وچ بیٹھو ہے گدی نشین بن کے۔ یا خطیب ہے، واعظ ہے، قاری ہے، او دوجاں دی اصلاح واسطے بڑے گھر گھر کے بیان کریندا پیا ہو سی، اپنی اصلاح کوئی نہ ہو سی۔ اس واسطے یاد رکھو اپنی اصلاح دی فکر کرو۔ اور ایک اور بھی تانوں گل دساں، دوسرا بندہ، توجہ ہے سب کی، توجہ ہے نا، دوسرا بندہ جس وقت کسی نو کسی معاملے دی نشاندہی کرے، بھائی تیرے اندر فلاں عیب ہے، اے دی اصلاح دا چانس گھٹ ہوندا ہے تے بندہ اپنے عیب آپ تلاش کرے، اے دی اصلاح دا طریقہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ کہ بندے نو اپنے عیب نظر آوے، یار میں تو غلطی کی تھی بھائی، جو ہی احساس ہوئے اللہ اس نو توفیق دیندا، وہ اپنی اصلاح کریندا ہے۔ اچھا تے دوسرا آ کے تیں غلطی کی تھی، اور تو بہت چنگا ہے میرے نالو، کریں دیا نا یار۔ اس واسطے یاد رکھو کہ اساں اصلاح کرنی ہے اپنی موحداں، ٹھیک ہے، اے بدتی لوگ جڑے ہیں انہاں دا رد بھی سٹیج تو ہونا چاہیے، شرک دی نفی بھی ہونی چاہیے، بدعت دی نفی بھی ہونی چاہیے، لیکن اے جڑے ساڈے محترم بھائی بڑے چھوٹے ہم عمر بیٹھے انہاں دی اصلاح بھی اساں کرنی ہے۔ اتباع کے صرف دوجاں تے فتوے لگن تے تواڈی میری اصلاح دی فکر نہ ہوے تب اتھے آون دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے گل دی؟ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے نال، چونکہ آج کل پروگراماں دا سلسلہ جاری ہے، او دے وچ سیرت دے میں 4 پہلو میں تانوں آکھا ہی بیان کرے سا، اللہ کرے ٹائم ساتھ دے۔ بہرحال پہلا پہلو میں تواڈے سامنے ذکر پیا کریندا کہ سیرت دے وچوں پہلا پہلو ہے ان صلاتی، میں محمد دی نماز صرف اللہ واسطے ہوندی ہے، دکھاون واسطے نہیں ہوندی۔ پہلے اس دے 2 معنی ہو سکدے ہیں، ایک تا اے ہے صرف اللہ واسطے، کسی غیر اللہ واسطے نہیں، ایک دا اے معنی، دوسرا معنی ہے صرف اللہ واسطے لوگاں نو دکھاون واسطے بھی نہیں۔ او ہوندا ہے شرک اکبر، جیرا غیر اللہ دے سامنے کیتا جائے تے جیرا لوگاں نو دکھاون واسطے کیتا جائے اس نو آکھیندا ہے شرک اصغر۔ اکثر لوگ اس شرک وچ مبتلا ہیں، نمبر بناون واسطے بہت کچھ لوگ کریندا پیا، پھر اللہ پاک تباہ کرے اس میڈیا کو۔ حقیقت ہے جب سے یہ ٹک ٹاک ہے، جب سے یہ فیس بک آئی، سوشل میڈیاز ہے، حقیقت ہے ہماری نسلیں تباہ ہو گئی۔ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، انہوں نے صرف اپنی شہرت کمانی ہے بس، میرے ویوز تے میرے کمنٹس زیادہ ہون، میری رینکنگ زیادہ ہو، بس میری پوسٹ کی، بس میری ویڈیو کی، میری پوسٹ کی، اس چکر میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ میڈیا پہ خبروں میں پڑھیں، حقیقت ہے کئی بندے اسی طرح موت کی گھاٹ اتر گئے۔ کیا جی ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے تھے، وہ جی پوسٹ کے لیے، فیس بک کے لیے وہ کچھ مووی یا کلپ یا پکچر بنوا رہے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گر کے اوپر والی منزل سے گر کے تباہ ہو گئے، مر گئے، یا کسی چیز میں گر گئے، یا کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی چیزوں پر چڑھ رہے، کوئی نہ کوئی ایشو بن گیا، وہ مر گئے۔ کیا مسئلہ کیا تھا، ایشو کیا تھا؟ بھائی میری ہلکی جی شہرت بن جائے، اور انہاں گلاں نال شہرتاں نہیں بندیاں۔ شہرت تے ہمیشہ دی شہرت حاصل کرنی ہے نا، انہیں کر جنہیں محمد دے یاراں کیتی ہے، انہیں حاصل کیتی ہے، اور کنہیں کر کے کیتی ہے، محمد دا غلام بن کے کیتی ہے۔ اور ایسی شہرت کہ انہاں دے دور دے وچ لکھاں افرادن دنیا تے زندہ، صحابہ دے دور وچ مکہ، مدینہ، عرب، عجم، روم، فارس وغیرہ وغیرہ پوری دنیا تے لوگ ہیں نا، کہندا نا کوئی نہیں باقی، 1400 سال ہو گئے محمد دے غلامہ دا نا اجے تک باقی ہے تے قیامت تک باقی راسی۔ اس نو اکھیندا ہے شہرت۔ ابو جہل مٹ گیا کہ نہیں؟ جتنا بھی کوئی بنے گناہگار ترین بندہ ہوئے نا، وہ اپنے پتر دا نا ابو جہل نہیں رکھ سکتا۔ انہار گل ہے نا،
تے جتنا بھی کمزور مسلمان ہوئے تو اس نو آکو نا پتر دا نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین وغیرہ وغیرہ، انہاں چو کہیں دا نا دسو خوشی نہ رکھے سی، اپنا اعزاز سمجھے سی کہ یار میرے محمد دے غلام ہیں، اس نو اکھیندہ عزت تے شہرت، اور اللہ بھی بات اعلان کیتا ہے کہ میرے محمد دے غلامان دی اتنی عزت بن گئی کہ قیامت تک کوئی بندہ اگر اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوئے گا تو میں اللہ قانون بناندہ پیا میرے محمد دے غلامان دی طرح اس دا ایمان ہو سی تا میں اس دا ایمان قبول کرنا ہے۔ اللہ اپنے موضوع رہا ویسی 15 منٹ رہ گئے، اللہ اکبر۔ فرمایا پونے تے بس کرنا ہے نا جی، پونے تے ٹھیک ہے جی۔ اللہ فرمایا ان صلاتی، میرا پہلا سیرت دا پہلو اج دے موضوع دے اندر کہ نماز تے سجدہ بندہ قضا نہ کرے۔ نمبر 2 ونسکی، اے دے 2 معنی توجہ نال۔ ونسکی دا معنی قربانی، قربانی تو کہ مرادے او جیری عید الاضحیٰ والے دن قربانی کر دیاں، یا تا او مانا مرادے یا ساری زندگی دے اندر مختلف بندہ قربانیاں دیندہ ہے دین واسطے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر وقت دی بھی قربانی دیتی، جان دی بھی قربانی دیتی، مال دی بھی قربانی دیتی، ہر اعتبار نال اولاد دی بھی قربانی دیتی، گھر بار دی بھی قربانی دیتی، ساریاں قربانیاں دیتی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے، اور اعلان کر کے دسایا ہے او لوگوں سن لو میں محمد نے جیریاں بھی قربانیاں دیتیاں ونسکی للہ، او لوگوں میریاں ساریاں قربانیاں اللہ نو راضی کرن واسطے آنا، دنیا دے سامنے نمبر بناون واسطے کوئی نہ۔ اس واسطے تواڈے میرے واسطے اے بھی سیرت دا دوسرا پہلو ہے۔ اللہ کی نہیں توفیق چا دے وے 10 20 50 100 1000 10,000 لاکھ روپیہ اللہ توفیق چا دے وے اللہ دے راستے تے قربان کرن دی، اگر اللہ توفیق چا دے وے رب دا واسطہ ہے اعلان نہ کرے کرو، اللہ واسطے دتا کرو۔ اللہ نو پتہ ہوندا ہے کہ یتیم دے گھر، کہ بیوہ دے گھر، کہ مسکین دے گھر، کہ فقیر دے گھر، کہ کسی مسجد دے اندر، کسی مدرسے دے اندر یا کہنے نال تو سے امداد کی دیئے رب دا واسطہ ہے۔ اگر مالی قربانی دیو تا کہیں واسطے، اگر تہاڈا وقت اللہ دے دین واسطے پیا لگدا ہے کسی وقت دے اندر تساں نمازاں تے آندے ہو یا کوئی اور دین دی خدمت کریندے ہو، اگر تہاڈا وقت پیا لگدا ہے تو او بھی کہیں واسطے اللہ واسطے، اگر تہاڈی صلاحیتاں پیاں لگ دیاں نا او بھی اللہ واسطے ہونیاں چاہیے نا، اور کہیں واسطے کوئی نہ۔ اے میرے محمد دی سیرت دا دوسرا پہلو ہے۔ پہلا پہلو ہے نماز تے سجدہ کا پڑھ بھی اللہ واسطے، شہرت واسطے نہ پڑھ، اور کر سجدہ کر بھی اللہ واسطے، اور کہیں جگہ نہ کر۔ اور دوسرا پہلو ہے کسے قسم دی قربانی دی اللہ توفیق چا دے وے تا میرے بھائیوں او قربانی اللہ واسطے کر، اور کہیں واسطے نہ کر۔ آج کے ہوندا ہے عموماً جڑے کلاں دے تے جمعراتاں دے تے چلماں دے اے جڑے اکٹھ ہوندے نا، اے کیوں ہوندے نا؟ خاندان وچ نک اچھی کرن واسطے۔ بھئی لوگ آکھے سن ہیں پیو مر گیا تے کول ہی نہیں پڑھا ہے، ہن دسو بھئی یہ رات دا پہ بھئی لوگ آکھے سن اے لوگاں کڑ پڑھیندا پیا یا اللہ واسطے پڑھیندا پیا؟ لوگاں واسطے۔ میں پیچھے مسئلہ کیتا ہے یا بھائی فقہ کا اصول ہے الدعوت، توجہ نال گل سننی ہے ذرا، اس کو تنقید نہیں سمجھنا لیکن اس کو ایک اصلاحی پہلو سمجھنا۔ الدعوت فی السرور لا فی الشرور، ٹھیک ہے کہ جیری دعوت ہوندی ہے نا، دعوت او خوشی دے موقع دی ہوندی ہے، دکھ تے غم دے موقع دی دعوت نہیں ہوندی ہے، فقہ دا اصول ہے۔ تے فوتگی ہو ونجے تے تریجے ڈاڑے جیری دعوت کیتی ویندی کلاں والی، اے خوشی دا موقع ہے یا غم دا موقع ہے؟ فقہ آدھی ہے دعوت فی السرور، خوشی دے موقع تے دعوت ہوندی ہے، اور ساڈے ہاں کے ہوندا ہے غمی دے موقع تے تریجے ڈاڑے کل پڑھائے جاندے۔ اچھا بات پتہ کیا آتے ہیں؟
اگے جے ایصال ثواب ہے کہتے ہیں نا، اسا ایصال ثواب دے منکر نہیں. یاد رکھو سارا ایمان ہے کہ ایک بندہ کوئی اچھا کام کر کے کسی فوت شدہ مسلمان واسطے اللہ دے کول دعا کرے، اللہ اس تک ثواب پہنچے دیں، ٹھیک ہے. لیکن کوئی یقینی نہیں ہوندا اللہ اپنی مرضی دا مالک ہے، انجا رہے نا. اچھا اسا اس دے منکر نہیں، لیکن گل یہ ہے بھائی اے جیڑا تریجے دیہاڑے جو بندہ کل پڑھائے ہے بھائی ایصال ثواب ہو سی تے ساری میت دی بخشش ہو سی. پہلے 2 دن تاری میت دی لٹریشن ہوندی رہے خیر ہے. سوال ہے بھائی 2 دن پہلے اے کل نہیں پڑھاونے تے تریجے دیہاڑے پڑھاونے، کیا مطلب ہے بھائی پہلے 2 دن میت کو پھینٹی لگتی رہے خیر ہے، تیسرے دن ہم جا کے ایصال ثواب کریں گے. او اللہ دے بندے ہو ایڈے ہمدرد ہو تے فوت ہون تو فوراً بعد دعوتاں شروع کر دیو، سبیلاں لا دیو اگر ایڈے ہمدرد ہو. لیکن کیا ہے رسم ہے، رسم ہے نا. تساں کئی دفعہ کارڈ ڈٹھے ہو سن رسم کل رسم چہلم ہوندہ ہے نا یار. تو اس کا تو کوئی رسم کا تو کوئی ماں باپ نہیں ہوتا، کوئی پاسر نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوتگیاں ہوئیں، آپ کے دور میں بہت ساری فوتگیاں ہوئیں. نبی کے گھرانے کی فوتگیاں ہوئیں، حضرت خدیجہ فوت ہوئیں، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، حضرت عثمان کی بیویاں، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، اور دیگر آپ کے خاندان کے، اور حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور بہت ساری فوتگیاں ہوئیں نبی کے اپنے گھرانے کے بھی اور صحابہ کرام کی بھی. ہم نے دیکھنا ہے کہ اس موقع پر نبی کی سیرت کیا ہے. سارا یسیر سیرن و مسیرن، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا طریقہ، وقت گزارنے کا، زندگی گزارنے کا. سیرت دا معنی کہ زندگی گزارن دا طریقہ. ہن زندگی گزارن دا طریقہ ایک شے نہیں، زندگی گزارن دے اندر زندگی دے اندر بڑے موڑ آندے تے بڑے زندگی دے اندر نشیب و فراز آندے. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کرو تو انہوں پتہ چل سی کہ فوتگی دے موقع تے نبی دا طرز زندگی کے ہے. انہیں آپ تو سمجھ گزارو، خوشی دے موقع تے، نکاح دے موقع تے، طلاق دے موقع تے، فلانے موقع تے، فلاں موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ دیکھو، اس نو آکھیندہ سیرت نو دیکھ کے اس تے عمل کرنا. اور ایک اور بھی افسوس ہے، وہ اے ہے بھئی مولوی آدھا ہے سیرت النبی دا پروگرام ہے تے سٹیج تے با کے آدھا ہے میرے نبی دی داڑھی بہت سونی آئی، زلفاں بڑیاں سونیاں، اکھیاں مبارکہ بڑیاں سونیاں، دندان مبارک بڑے. اے سیرت ہے یار، اے تو صورت ہے، سیرت نہیں صورت ہے. اور ایک عالم نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے، اس آکھا ہے صورت دے اندر محمد دا کمال نہیں. توجہ کر میں بات بتا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی. صورت دے اندر محمد دا کمال نہیں. کیوں؟ صورت بناون والا اللہ ہے، تو صورت دے اندر اللہ دا کمال ہے. محمد دی صورت دے اندر کہیں دا کمال ہے، اللہ دا کمال ہے. کمال محمد ہے تا محمد دی سیرت دے اندر ہے. اور سانو اللہ نے فرمایا ہے کہ تسا محمد الرسول اللہ دی سیرت تے عمل کرنا ہے. صورت تے عمل تو ہو نہیں سکتا کیونکہ صورت اللہ بنائی ہے، سارے وس دی تگالی کوئی نہیں. ہن چہرہ اللہ بنایا ہے، کان نک مبارک، وال مبارک، یا انگلیاں مبارکہ، یا دندان مبارک، یا جیری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے شمائل ہیں، انہاں ساری چیزوں اللہ بنایا ہے، سارے وس دی تگالی کوئی نہیں، اسا نقل کر بھی نہیں سکتے. سیرت ہے، سیرت او ہے عمل دے قابل، او دوتے اساں اپنی محنت کر سکتے ہیں تے او دوتے عمل کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہے نہیں؟ اللہ اکبر. میں نے آکھیا نے بے پونے تے مقام ہے گھری، ٹھیک ہے 40 منٹ ہو گئے، 37 منٹ ہو گئے، 35-36 منٹ، ٹھیک ہے 10 منٹ رہتے ہیں جی. اللہ اکبر. فرمایا او لوگوں ان صلاتی، میں محمد دی نماز تے جسمانی عبادت اللہ واسطے، ونسکی، اور میری قربانی، میری مالی قربانی یا جانی قربانی یا وقت دی قربانی یا اولاد دی قربانی. ایک جامع لفظ ہے نسک دا معنی قربانی. ساریاں قربانیاں کہیں واسطے؟ اللہ دی رضا واسطے. پھر اگے اللہ دے پاک پیغمبر نے چوتھی چیز فرمائی وَمَمَاتِي.
لوگو ومحیایا ومماتی، او لوگو سن لو ومحیایا، میں محمد الرسول اللہ دی زندگی دا ہر سا اللہ واسطے ہے۔ اے اللہ دے نبی دی سیرت ہے، ساڈا ہر سا انہی ہونا چاہیے جنہی اللہ دی منشا تے اللہ دے نبی دا طریقہ ہے، انہی اگر ساڈا ہے تے اسا سیرت نبوی تے عمل کرن والے ہاں، یا اسا اپنی مرضی دے گھوڑے دوڑیں دے ہاں، اپنی خواہشات پوری کریں دے ہاں، اور اللہ دے نبی دی تعلیمات تے عمل نہیں کریں دے تے اللہ دی منشا دے مطابق نہیں چل دے۔ اللہ دی قسم یاد رکھو اسا ذلیل ہونا ہے، جنہی آج پوری دنیا دے اندر مسلمان ذلیل پہ آندا ہے، او دی ایک کوئی وجہ ہے کہ اسا اللہ دے نبی دی تعلیمات تے سیرت تے عمل نہیں پہ کر دے۔ سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مینوں آکھیا میرے بندہ نو آکھو، او میرے بندو ایک تواڈی خواہش ہے، ایک تواڈے رب دی خواہش ہے۔ توجہ، ایک بندیاں دی خواہش تے ایک اللہ دی خواہش۔ چل ایک اور حدیث یاد آ گئی بڑی مزدار جائے۔ ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر، ذرا بولو بولو، درود نال اللہ دی رحمت نازل ہوندی ہے نا، ہاں، اور اللہ دی قسم ہے ساڈا بیڑا پار بھی اللہ دی رحمت نال ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے بہت بہت درود پڑھا کرو، یہ لئے موقع ملے درود پڑھا کرو۔ اللہ، ایک اور حدیث یاد آ گئی، سناواں چاہ۔ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ، میں جس وقت دعا منگدا ایک حصہ درود پڑھدا، یعنی دعا دا جڑا وقت ہے نا انہوں 3 حصے تقسیم کریں دا، ایک حصے دے اندر درود پاک پڑھدا، 2 حصہ دے اندر اپنی مناجات تے دعاواں اللہ دی خدمت پیش کریں دا، سوال کریں دا، منگدا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسنتا، بہت سونا کریں دے، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اے تو زیادہ کر چاہتا تیرے واسطے زیادہ بہتر ہو سی، کیری شے زیادہ کرا؟ فرمایا درود نو زیادہ کر چاہ۔ یہ بھائی ساتھی ہیں، ان کی کوئی والدہ کو تکلیف ہے، بیمار ہیں، تو مالی تعاون کی اپیل کر رہے ہیں، تو جو ساتھی کرنا چاہیں ان کی تعاون کر دیں، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بیمار کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ یہ ساتھی ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد باہر ہوں گے، پھر اللہ کیری گل پہ کریں دے سی، ہاں فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، او میرے صحابیہ ٹھیک ہے، ایک حصہ تو درود پڑھ دیں، 2 حصے دعا منگ دیں، وہ اچھی گل ہے، لیکن درود نو اور چا ودا تا تیرے واسطے زیادہ بہتر ہو سی۔ اس کا یا رسول اللہ، اچھا میں انج کرے سا 2 حصے درود پڑھ سا تے ایک حصہ دعا منگ سا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر تو انجے کریں فین احسنتا تا اے بھی بڑی اچھی گل ہے، لیکن اگر درود نو اور چا ودا تا او تیرے واسطے زیادہ بہتر ہو سی۔ اس کا یا رسول اللہ، اج دے بعد میں اپنی دعا دے سارے وقت دے اندر درود پڑھدا رہساں، دعا کوئی نہ منگسا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا او میرے صحابیہ، اگر تو انجے چا کرے صرف درود پڑھدا رہا میں دعاواں دے موقع دے اندر دعاواں نہ منگے، مینوں اللہ تو یقین ہے اللہ تیری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ پڑھ سونا درود، ہاں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جیری حدیث پہ اس تو پہلے سنیں دام، ایک موقع تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دے نبی دے نال اٹھ دے پلان دے ہوتے، اگو اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، وچالے چ لکڑی لگی ہوئی ہے تے پچھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر سفر کر دے جا رہے ہیں، توجہ نال گل سننی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سفر کر دے جا رہے ہیں، فرمایا او معاذ
معاذ آکھا جی لبیک و سعدیک، اللہ دے نبی خاموش ہو گئے۔ حضرت معاذ فرماندے نے 10 قدم تقریباً چلے و دوبارہ فرمایا نے او معاذ، حضرت معاذ آدھے جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ دے نبی ود خاموش ہو گئے، ود چند قدم اور چلے تے ود فرمایا او معاذ، یعنی مطلب کہ آئی معاذ پوری توجہ کرے میرے نہیں، بار بار معاذ نو مخاطب کیتا ہے، پھر فرمایا او معاذ اے گل میں نو دسا کہ اللہ دا حق بندیاں دے ذمے کیرا ہے، جیرا بندے اللہ دا حق ادا کرن، کیرا حق ہے اللہ دا حق بندیاں دے ذمے۔ حضرت معاذ آدن اللہ و رسولہ عالم، اللہ جاندہ ہے جا اللہ دا رسول جاندہ ہے، سانو پتہ کوئی نہیں، مینو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او معاذ اللہ دا حق بندیاں دے ذمے ہے کہ بندے مرتے جاون اللہ نال کینو شریک، بولو بولو شریک، وحدہ لا شریک لہو، وہ اکیلی ذات ہے، وہ دہور کوئی شریک کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا اے گل کیتی ہے، چند قدم اگے چلے، اللہ دے نبی نے وطا کیا ہے او معاذ اے دسا اگر اللہ اللہ حق بندے پورے کریں وط بندیاں دا کیرا حق اللہ تے ہیں۔ حضرت معاذ دن میں وط وہ جواب دیتا ہے اللہ بہتر جاندہ ہے یا اللہ دا نبی جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا معاذ اگر کوئی بندہ اللہ دا حق ادا کرے او دا شریک نہ کرے، بندے دے ذمے اللہ دا حق ہے کہ او دا شریک کینو نہ کرن، وقت اللہ دے ذمے بندیاں دا حق ہے جیرا او دا شریک کینو نہ کرن انہا موحدن واللہ جنت عطا فرما دے۔ اسا موحدہ الحمدللہ، الحمدللہ آکھو اسا موحدہ الحمدللہ، اور اللہ دی قسم ذالک من فضل اللہ، اسے جا سادہ کمال نہیں، اللہ دی رحمت ہے۔ نتا ساڑے نالو چنگے تے سیانے تے سونے تے سمجھدار تے مالدار قبران تے سر جھکیں دین، پر اللہ سانو اتھو بچا کے اپنے دروازے تے جھکیں دے، اے اللہ دا فضل ہے نہیں یار، اس دا شکر ادا کیتا کرو۔ اچھا اللہ دے پاک کو ہن پہلی حدیث تے ہو، 3 حدیثوں دے پچھے والے آندے ہاں، ٹائم پورا ہو گئے؟ ایک منٹ نہیں میں نے دسیا نے بھئی اتنے اڈا نال ہے تے 2 بجے گڈیاں روانہ ہوندیاں انہاں دا خیال ہے انجا تے پہ نا جی، ہاں انہاں دا خیال رکھساں انشاءاللہ، میری کوشش ہے بھئی مختصر کریں دیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مینو میرے اللہ نے آکھیا او میرا پاک پیغمبر اپنی امت والے لوگوں نو دسا دیو ایک تواڈی خواہش ہے، ایک تواڈے اللہ دی خواہش ہے، یاد آ گئی میں حدیث سنویندہ پیا، ایک تواڈی خواہش ہے ایک میں اللہ دی خواہش ہے، یاد رکھو ہومنا تا اوے جیرا تواڈا رب چاہے گا، انجا رہنا جنہیں اللہ چاسی ہو سی تا انہیں، لیکن اگلی گل سنو فرمایا او یوگو یاد رکھو اگر تساں اللہ دی خواہش دے پیچھے اپنی خواہش زبا چا کرے سو یار میری خیر ہے، میرا اللہ راضی ہو ونجے، میں نیندر قربان چا کریں دا، فجر دی نماز دے اللہ دے سامنے حاضر ہو ویندا جو اللہ راضی ہو ونجے، دن دے وقت گرمیاں دے دن ستا پہ بندہ دے یار میں گرمی تے دھوپ دے اندر لگا ویندا متا میرا اللہ راضی ہو ونجے، اپنی خواہشات نو زبا چا کریں دے تے اللہ دی خواہش پوری چا کریں دے۔ اللہ فرمائے جیرا بندہ اپنی خواہش قربان چا کرے میں اللہ دی خواہش پوری چا کرے، میں بدلہ کیویں دیندا ہوندا، میں اللہ راضی بھی ہو ویندا تے او دی خواہشاں اپنی قدرت نال پوریاں کریندا رہندا۔ ٹھیک ہے، پھر اس حدیث سے فرمایا ہے جی اگر کوئی بندہ ہائے ہائے بڑی دکھ والی گل ہے، اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات نو سامنے رکھے اللہ دی خواہشات نو قربان چا کرے، مسجد چو آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اینو پرواہ کوئی نہیں، میچ پہ دیکھ دے تے موویاں تے ڈرامے تے فیس بک تے سوشل میڈیا تے فلاں میچ وغیرہ ویکھ رہے ہیں، اے اپنے کم دھندے دے اندر غرق ہے، اینو پرواہ کوئی نہیں جو اللہ دی خواہش ہے کہ میرا بندہ آوے آ کے میرے سامنے سر جھکاوے، بندہ ٹس تو مس نہیں ہویا۔ اللہ
اپنی خواہشات نو اگے چا رکھے ہیں، اللہ دی خواہش نو ذبح چا کیتا ہے۔ اللہ فرمایا یاد رکھو یہ جے بندے دے اتے میں دو عذاب بھیجنا، ایک عذاب ہے کہ میری خواہش پوری نہ کرن دی وجہ تو میں اس تے ناراض ہو کے جہنم دا عذاب دے ہے، اور دوسری گل ہے اور جیری خواہشات دی وجہ تو میں اللہ دی خواہش قربان کی چیز مینو اللہ ہومن دی قسم ہے میں اے دی او خواہش دنیا دیاں پوریاں نہیں ہومن دے منیاں۔ ہر بندہ آتا ہے ہائے مر گئے تے مر گئے تے مر گئے، کیوں مر گئے؟ کہ نتیجہ بھی کڑیا نے اس واسطے مر گئے جو اللہ دی مرضی دے مطابق بندہ نہیں چلتا۔ جب بندہ اللہ دی مرضی دے مطابق چلے تو اللہ دی رحمت بندے دے نال آ ویندی، بیڑا خود بخود پار ہو ویندا ہے کہ تھیں اڑی آندی کوئی نہیں۔ اڑیاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں تے اے سارے جکھڑ جھولے جڑے آ رہے ہیں اسے واسطے آ رہے ہیں کہ اساں اللہ دی پرواہ نہیں کر دے، اللہ دی لج نہیں رکھیں دے، اپنی مرضی دے گھوڑے دوڑیں دے۔ سیرت دے میں آکھیا 4 پہلو بیان کرساں، ٹائم ہو گیا پورا بلکہ 1 منٹ اوور ہو گیا ہے۔ 3 پہلو میں ذکر کیتے ہیں، خلاصہ سنو تے گل مکائیے۔ خلاصہ یہ ہے سیرت دا معنی ہوندا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سارا یسیرو سیرن و سیرتن کا معنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہن سیرت النبی ہو سی اے دا مطلب ہو سی نبی سونے دے زندگی گزارن دا طریقہ۔ زندگی کوئی 1-2 دن دی گل تا ہے نہیں، نبی سونے دی نبوت والی زندگی آئی 23 سال، ٹھیک ہے، بڑے نشیب و فراز ہے، خوشیاں بھی آئیاں، غم بھی ہے، سفر ہی کیتے، ہزر ہی رہے، اپنے جنگاں بھی کیتیاں، جہاد بھی کیتا، مختلف پہلو تے اللہ دے نبی نے زندگی گزاری ہے، اور ہر موڑ سارے واسطے نمونہ تے ماڈل ہے نا۔ اس واسطے ہن اے 1 محفل دے اندر یا 1 مہینے دے اندر ساری سیرت دا احاطہ تا کوئی کر سکدا ہی نہیں۔ اج دے جمعے دی نشست دے حوالے نال سیرت النبوی دے وچوں میں 3 گلاں تہاڈے سامنے پیش کیتیاں۔ اے میرے سونے نبی دی سیرت ہے، اور ساڈے واسطے کامیابی تاں ہے کہ اساں نبی دی سیرت تے عمل کراں۔ انہارے وہ 3 پہلو کہڑے تانوں دسے۔ پہلا پہلو میں تانوں دسیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو آکھیا، میرا نبی اعلان کر کے لوگوں نو آکھ میں محمد نمازی ہاں۔ توجہ، میں محمد نمازی ہاں، تے نماز پڑھ دے اللہ واسطے ہاں، لوگوں نو دکھاون واسطے نہیں پڑھدا۔ نماز چھوڑیندا بھی نہیں تے لوگاں واسطے پڑھدا بھی نہیں، صرف اللہ واسطے پڑھدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد دی سیرت دا مین پہلو اج تو بھی پلو نال بن لے۔ اگر محمد دا کلمہ پڑھ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی اکھوین ہے اور عشق رسول دا دعوے دار ہیں، وقت کٹ جا تے مر جا سجدہ قضا، بولو بولو سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دعا آخدا پیا اس موقع تے تساں آمین آکھنی ہے، اللہ جیرے آمین آکھیں نا انہاں دی ضرور قبول کریں۔ توجہ نال، اے اللہ اسانو مرد دم تک نماز قائم کرن والا بنا۔ دوسری گل یہ ہے میں نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال پیش کیتی ہے، قربانی۔ نبی پاک ان صلاتی و نسکی، نسک دا معنی ہوندا ہے قربانی۔ قربانی تو مراد ہوندا ہے او قربانی والا جانور ذبح کرو، یا اپنا وقت اللہ دے راستے تے دیو، یا اپنا مال اللہ دے راستے تے لو، اولاد نو قربان کرو، یا جیری بھی اللہ پاک تواڈے کول قربانی دین دے معاملے دے اندر لے رہے ہے، او قربانی تواڈی صرف اللہ نو راضی کرن واسطے ہوے، اور کہیں واسطے نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے میں اللہ کول دعا کرنا و تساں آمین آکھنا ہے، یا اللہ اسانو دین واسطے ہر قسم دی قربانی تیری رضا واسطے دیون دی توفیق عطا فرما۔ اچھا، اور تیسری چیز میں تانوں آکھا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا ہے کہ میں محمد دی سیرت دا تریجا پہلو ہے وَمَحْيَايَ، میری زندگی مبارکہ ساری اللہ دی مرضی دے مطابق ہے۔ اللہ کول دعا کر دے پیاں تے دعا آمین آکھنی ہے بات، اے اللہ اسانو انہی زندگی گزارن دی توفیق دے جنہی تینوں پسند ہوئے۔ آمین، سونی دعا ہے نا۔ اللہ دی مرضی والی زندگی نصیب ہو ونجی، اس تو اور کیری نعمت چاہیے دیئے۔ گلاں ہو گئیاں 3 تے 1 بچ گئی، رات 2 گنجے رہے میرے خیال ہے، انشاءاللہ اتھے موقع ملا تو اتھے ذکر کرساں۔ اللہ عمل دے توفیق سے۔